خدا ہم سے بول، ہم تیری آواز اور تیرے کلام کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں خدا، ہم سچے دل سے تیرے کلام کے تعلیم ہوتے ہیں مسیح خدا ان کی وسیلہ سے آمین۔ زوردار آواز میں کہیے گا آئے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور میرے ساتھ عہد نامہ جدید میں سے رومیوں کے نام رسول اعظم پولس رسول کا لکھا گیا خط اور 12ویں باب کی ہم دوسری آیات مقدسہ سے بلند آواز کے ساتھ ایک آواز ہو کر اس کو پڑھیں گے۔ رومیوں 12:2 مل کے پڑھتے ہیں۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہے۔ ساری جماعت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے زوردار آواز سے کہیے گا آمین۔ آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ عنوان کیا ہے؟ بولنا ہے، جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اور اس آیات مقدسہ سے میں 2 اور سرمن دوں گا اسی آیت پہ، کیونکہ اس کے اندر 2 اور بڑی باتیں ہیں۔ نئی عقل اور صورت بدلتے جاؤ، 2 اور باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو پھر اگلے اتوار پھر ان دونوں باتوں پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارا عنوان بھی ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اب یہ بڑی خوبصورت نصیحت اور حکم، اس کے اندر دونوں باتیں ہیں۔ کئی باتیں صرف نصیحت ہوتی ہیں، حکم نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا۔ پر اس کے اندر دونوں کوالٹیز موجود ہیں، نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ اور خدا کا بندہ رومیوں کی کلیسیا کو یہ نصیحت اور حکم کرتا ہے، اور آج دور حاضرہ کے ایمانداروں سے بھی یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنے۔ اس کے اس جہان کے ہم شکل نہ بنے۔ یاد رکھیے، ہر زمانہ کی کلیسیا، چاہے وہ روم کی کلیسیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی کلیسیا ہو، چاہے وہ افریقہ کی کلیسیا ہو، چاہے وہ یورپ کی کلیسیا ہو، اس کا کوئی نام اور ہو سکتا ہے، اس کی پلیس کوئی اور ہو سکتی ہے، اس کا رنگ فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے اور پکی ہے کہ خداوند کی جلالی اور حقیقی کلیسیا کا معیار فرق نہیں ہو سکتا۔ آمین آمین نکلنا چاہیے۔ معیار فرق، ہاں کلام ایک ہی ہے، خدا بھی ایک ہے اور روحانی معیار بھی ایک ہے۔ اور جلالی اور حقیقی کلیسیا جو ہے وہ اس معیار کے اوپر ہونی چاہیے جس کا خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، جس کا مطلب ہے ہمیں معاشرے کے ہم شکل نہیں بننا۔ اس کے سیدھے لفظ کہ ایماندار کو فن مولا نہیں بننا، سیدھے لفظ یہ فن مولا سمجھ ہو نا۔
جس طرح کا مول اس طرح کا آپ یہ ڈی جے آیا جو تر گیا تو اسے شروع ہو گیا یہ کتے اور تر گیا یہ کسی بدگوئی والے کو تر گیا اسے بڑا سٹارٹ نو اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے مطابق نہیں چلنا معاشرہ رسموں کی بات ہو رہی ہے معاشرے کی بات ہو رہی ہے معاشرے کے اصولوں کی بات ہو رہی ہے اور خدا کا کلام اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کے مطابق نہیں بننا کیونکہ یاد رکھیے ہمیں دنیا میں رہنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے پر دنیا جیسا نہیں بننا کیونکہ خدا کا کلام ہماری ذمہ داری ہم پر لگاتا ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر ہیں تو ہمیں کس طریقے کے ساتھ رہنا ہے آپ فلپیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیات مقدسہ کو پڑھیں کیوں ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں بننا کیونکہ خدا ہم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے خدا کے اپنے لوگوں سے کچھ ڈیمانڈ ہے اور ایمانداروں کے کچھ چیلنج ہیں فلپیوں 2:15 جلدی سے تاکہ تم ان کے پاس کتابیں مقدس ہے ساری جماعت ذرا کیا لکھا ہے تاکہ تم بے عیب ہو کر ہاں کن سے ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند ٹھہرو کون سے فرزند ٹھہرنا ہے صرف خالی اے ہمارے باپ نہیں بے نقص فرزند جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو جن کے اندر کوئی نقص نہ ہو نہ صرف بے نقص بننا ہے بلکہ اگلی بات پر زور دیا گیا ہے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو کس کی طرح ہاں کس کی طرح دکھائی دینا ہے چراغوں کی طرح دکھائی دینا ہے بجھے ہوئے چراغ نہیں کہڑے بجھے چراغ کا کوئی فائدہ نہیں اور چراغ جو ہے چراغ کو کیسے جلایا جاتا ہے چراغ کو جلانے کے لیے تیل ڈالا جاتا ہے چراغ میں کیسے جلایا جاتا ہے تیل روح القدس کے بغیر کبھی ہم نہیں جل سکتے اس کی معموری کے بغیر اور نہ صرف جلنا ہے کیونکہ منجی تھلے نہیں جلنا اب بندہ ایماندار ہوئے تو بس وہ اپنے حد تک ہی ہوئے چراغ خداوند یسوع نے کیا کہا تھا چراغ جلا کر کہاں رکھنا ہے چراغ دان پر کیوں رکھنا ہے تاکہ جہاں وہ رہتا ہے اس کی روشنی دوسروں پر چمکے جہاں وہ کام کرتا ہے اس کی روشنی دوسروں پر چمکے اس کی روشنی جو ہے وہ چمکنی چاہیے صرف جلنا ہی نہیں اور صحیح جگہ پر بھی چلنا ہے ہاللیلویا کیا کرنا ہے تاکہ روشنی پھیلے اس کی روشنی واضح ہو اس کے اچھے کاموں کی روشنی اس کے اچھے کردار کی روشنی اس کی اچھی گفتگو کی روشنی اس کے اچھے معیار کی روشنی جو ہے وہ دوسروں پر پڑنی چاہیے ہاللیلویا کیا ہونی چاہیے دوسروں پر پڑنی چاہیے اور ایسے ایماندار نہیں پڑھنا گرجے والے ایماندار کیونکہ چرچ کے اندر ہم 2 گھنٹے ہوتے ہیں لیکن چرچ میں ہم نے نہیں بیٹھے رہنا ہم نے باہر بھی جانا ہے یہاں تو ہر بندہ خدا کی ستائش کرتا ہے ہر بندہ دعا کرتا ہے ہر شخص جو ہے وہ خداوند کو جلال دیتا ہے لیکن جب ہم نے باہر جانا ہے تو ہم نے باہر بھی اپنے کاموں سے اپنے کردار سے خداوند کو جلال دینا ہے آمین اپنے کاموں سے کیا دینا ہے خداوند کو جلال دینا ہے اس لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ بے نقص فرزندوں کی طرح دنیا میں چراغوں کی مانند اس دنیا کو کیا کرنا ہے ہم نے روشن کرنا ہے اگر ہم بجھ گئے تو پھر کون دنیا میں روشنی کرے گا اگر ہم بجھ گئے تو کون اگر ہم لوگوں کے ساتھ مل گئے
تو کون دنیا کو ان کاموں سے نکالے گا؟ اس لیے ہم دنیا کے ساتھ ملنا نہیں ہے، زمانے کے ساتھ ملنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے جیتنا ہے۔ آمین۔ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو، اگر دنیا والے کام ایماندار بھی کریں گے تو پھر وہ کیسے دوسرے ایماندار کے ساتھ جا کر اس کو گواہی دے سکیں گے؟ کیسے وہ یسوع کے نام کا جھنڈا اس کی زندگی میں گاڑ سکیں گے؟ کیسے وہ یسوع کی گواہی جو ہے وہ لوگوں تک ڈلیور کر سکیں گے؟ اس لیے خدا کا کلام ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے نقص بھی رہنا ہے اور چراغوں کی طرح چلنا ہے۔ آمین۔ اور پھر ہمیں اگلی جو ہماری ذمہ داری ہے، دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی 4 آیت کو، جن کے باعث، اس کو بھی پڑھیے گا کوئی بھی، دوسرا پطرس پہلے باب کی 4 آیت، جن کے باعث اس سے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ کس میں شریک ہو جاؤ؟ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جیسا نہیں بننا، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے خدا کی ذات میں شریک ہونا ہے۔ آمین۔ کس کی ذات میں شریک ہونا ہے؟ ہاں، رہے دنیا کے اندر پر ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس دنیا کی خرابی سے چھوٹ کر اور اس دنیا کی بری خواہشوں کے سبب سے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ ہم نے خداوند میں شریک ہونا ہے، لوگوں کے برے کاموں میں شریک نہیں ہونا، لوگوں کی گندی باتوں میں شریک نہیں ہونا۔ ہم نے کس میں شریک ہونا ہے؟ آج ہم پاکشاہ لیں گے، کس میں شریک ہوں گے؟ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے نہ صرف پاکشاہ کے وسیلہ سے بلکہ ہمیشہ ذات الہی میں شریک رہنا ہے، کیونکہ ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں بے نقص رہنا ہے، چراغوں کی مانند چمکنا ہے اور ذات الہی میں کیا رہنا ہے؟ شریک رہنا ہے۔ معاشرے کی بولی نہیں بولنی، دنیا کی بولی نہیں بولنی۔ اس کی دنیا کی بولی، ہاں، معاشرے کی بولی نہیں بولنی۔ کوئی گل نہیں، میں کہڑا کلا کرنا پیا، ساری دنیا ہی کرتی پئی ہے، اور شخص نے خود کو مطمئن کر لیا گناہ کرنے کے بعد، کوئی گل نہیں، میں کہڑا کلا۔ اور یاد رکھیے یہ لینگویج گناہ کے بعد انسان کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب الزام تراشی کب آئی؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کر دیا، انہوں نے ایک دوسرے پر کیا لگانا شروع کر دیا؟ الزام لگانا شروع کر دیا۔ اور آدم نے کیا کہا؟ خدا کے سامنے کیا کہتا ہے؟ اس عورت نے کس پر الزام لگا دیا؟ شام پر الزام لگا دیا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ گناہ والی بولی جو ہے کہ دنیا میں جو شخص مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں اپنا رابطہ خدا کے ساتھ خود درست رکھنا ہے۔ آمین۔ ہمیں اپنا تعلق خدا کے ساتھ خود درست رکھنا ہے۔ ہم اپنے کاموں کے جواب دہ ہیں خدا کے سامنے، ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ اور ہمیں دنیا کے اندر، کیونکہ میں اس خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب کی 4 آیت کے اندر کیا چیلنج کلیسیا کو دیا گیا ہے، کیا معیار کلیسیا کو یہاں دیا گیا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جہاں جو کوئی خدا سے، پڑھے آگے اس کو، جو کوئی خدا سے، پہلا یوحنا 5ویں باب کی 4 آیت، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ کیا آتا ہے؟ دنیا پر کون غالب آتا ہے؟ بولیں، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر کیا آتا ہے؟ وہ جہان کا ہم شکل نہیں بنتا، وہ دنیا پر کیا آتا ہے؟
غالب آتا ہے اور جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کی نمائندگی کرنی ہے. ہم نے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے. ہم نے اپنے ایمان کا پرچار کرنا ہے. اور پھر 5ویں آیت کا کہتی ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا. اور پھر آگے جواب دیا گیا سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہیلیلویا. جس کا یہ ایمان ہے. گویا جب ہم خدا پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو پھر ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ لوگوں کے رنگ میں نہیں رنگنا, لوگوں کے جیسا نہیں بننا بلکہ لوگوں کو اپنے ایمان سے, اپنے اچھے کاموں سے, اپنے کردار سے اپنے جیسا بنانا ہے. آمین. لوگوں کے کیچڑ میں نہیں جانا بلکہ ان کو گند سے نکالنا ہے, ان کو خداوند کے پاس لانا ہے, ان کو یسوع کے پاس لانا ہے. کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے, یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ دنیا پر غالب آتا ہے. آمین. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ دنیا پر غالب آتا ہے, اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے. اور پھر اگلی بات میں کہا گیا وہ شخص دنیا کو مغلوب کر سکتا ہے جو یہ اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں یسوع کیا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہان کے ہم شکل نہیں بننا. کیوں یہ فکر خدا کو تھی کہ خدا نے اپنے بندہ سے یہ بات لکھوائی؟ کیونکہ جہان جو ہے, جس جہان میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب کی 19 آیت کے اندر وجہ بیان کی گئی ہے کیوں ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں بننا, کیوں ہمیں دنیا جیسا نہیں بننا. پہلا یوحنا 5:19 کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں. اقرار کریں, کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہے ہم؟ اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہے. دنیا کہاں پڑی ہے؟ اور ہم کس سے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہم خدا سے ہیں, کیونکہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں. جب ہم خدا سے پیدا ہوئے, خدا کے بیٹے پر ایمان لائے, ہم جان گئے کہ ہم خدا سے ہیں. پر یہ جہان جو ہے یہ کس کے قبضہ کے اندر ہے؟ یہ شریر کے قبضہ کے اندر ہے, یہ شیطان کے قبضہ کے اندر ہے. اور اس نے اپنا قبضہ خداوند یسوع پر بھی ظاہر کیا نا. کیا کہا؟ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا؟ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اس نے اپنا قبضہ جو ہے بتایا. اور میں نے اس پہ تعلیم دی ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں, جو وہ اختیار اس کے پاس ہے وہ خدا ہی کا دیا ہے, اور وہ اپنے اختیار کا کیا استعمال کر رہا ہے؟ غلط استعمال کر رہا ہے. وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا. لیکن اس بات کو جانیں اور سمجھیں کیوں ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں بننا. کیونکہ جہان کس کے قبضہ میں ہے؟ شیطان کے قبضہ میں ہے. جہان کس کے قبضہ میں ہے؟ شریر کے قبضہ کے اندر ہے. اب اس قبضہ سے, یہ قبضہ شیطان نے کیسے حاصل کیا اس جہان کا؟ گناہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے حاصل کیا؟ کیونکہ گناہ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے, جہان پر حکمرانی کرتا ہے. اور جہاں جہاں لوگ خدا پر ایمان والے ہوں گے, خدا سے پیدا ہوں گے, خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے, وہ اس کے قبضے سے چھوٹ جائیں گے. اور خدا کا کلام اس کے قبضے سے وہی آزاد ہو سکتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ دنیا گناہ کے قبضہ کے اندر ہے اور شیطان کے قبضہ کے اندر ہے. کیونکہ رومیو 5 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا. رومیو 5:12. پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی, اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی, اس لیے سب نے گناہ کیا. اس لیے سب نے اب ضرور تھا, لازم تھا کہ اس گناہ کے قبضہ سے, شریر کے قبضہ سے
وہی چھڑا سکتا تھا، وہی رہائی دلا سکتا تھا، وہی اس قبضہ سے باہر نکال سکتا تھا جس نے خود گناہ نہ کیا ہو۔ شریر کے قبضہ سے کون نکال سکتا تھا؟ جس نے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، کیونکہ پہلے آدم نے جس کو کامل بنایا گیا، جب اس نے گناہ کیا اس کے بلڈ کے اندر، اس کے خون کے اندر گناہ کی فطرت پیدا ہو گئی، اور جب خون کے اندر گناہ کی فطرت پیدا ہوئی، پھر مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہونے والے تمام بشر جو تھے وہ گناہ کے قبضہ کے اندر آگے، گناہ کی فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اسی لیے تو خدا کا بندہ مقدس داؤد اقرار کرتا ہے، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی ہے، منو وچ گناہ دے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، ان کا کوئی بھی بڑا ٹائٹل ہو، وہ خدا سے چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ خدا وہ اس مروشی گناہ کے نیچے جو بلڈ کے ذریعے تھا، جو مرد اور عورت کے ملاپ سے تھا، یاد رکھیے وہ لوگوں کو اس جہان کے قبضہ سے چھڑا نہیں سکتا تھا، اس شریر کے قبضہ سے رہائی دلوا نہیں سکتا تھا۔ لازم تھا کہ کوئی ایسی پرسنالٹی پیدا ہو، کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جو مرد اور عورت کے ملاپ سے ہٹ کر پیدا ہوتی، اور خدا کے کلام نے انبیاء کے صحیفوں میں، انبیاء کی پیشگوئیوں کے اندر جس سایہ نے پیشگوئی کر دی، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، آمین، دیکھو کیا ہوگی، ایک کنواری۔ اور کتاب مقدس کے اندر یہ طے تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، گویا یہ جو پیدائش ہے یہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہٹ کر ہے، یہ گناہ سے نہیں ہوگی، یہ ذرا ہٹ کر ہوگی، کیونکہ جو فطرت کے اندر مروشی گناہ تھا، کیونکہ جہان شریر کے قبضہ کے اندر تھا، اس قبضے کو توڑنے کے لیے لازم تھا کہ وہ اس قبضے کو توڑے گا جو خود گناہ میں پیدا نہ ہوا ہوگا، جو جس نے گناہ نہ کیا ہوگا۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ جب وقت پورا ہو گیا، اور پھر خدا کا فرشتہ ایک مقدسہ کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ مقدسہ بھی اور کنواری بھی، دونوں خاصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور خدا کا فرشتہ جب اس کے پاس بھیجا گیا، اس مقدسہ کے پاس بھیجا گیا، جس کا نام مریم ہے، جس کا مطلب تلخی یا کڑواہٹ ہے، تو خدا کے فرشتہ نے اس کو پیغام دیا خدا کی طرف سے، لوکا اس کے پہلے باب کی 30ویں آیت میں، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خداوند اس کو باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور اس کی بادشاہی کو آخر نہ ہوگی اس کی بادشاہی۔ اب جب یہ بات ایک مقدسہ کنواری سے کی گئی تو اس کا جواب بڑا غور طلب تھا، کہنے لگی یہ معیار ہے، مقدسوں کا معیار ہے، کنواری بھی ہے اور پاکیزگی کا معیار بھی اس کے پاس ہے، ہیلیلویا۔ اور معیار کیا ہے کہ فرشتے نو بندہ فرشتے نے جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ جانتی ہے، معیار ہے اس کے اندر، کہتی ہے میں کسی مرد کو نہیں جانتی، گویا یہ کیسے ممکن ہے، میری سوچ میں بھی کبھی کوئی مرد نہیں آیا، یہ معیار ہے، یہ مقدسہ مریم کا معیار ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، اور یہ کیسے ممکن ہے۔ تو فرشتہ نے کیا کہا، خدا کا روح کیا کرے گا، تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور جب خدا کا روح سایہ ڈالے گا تو حاملہ ہوگی۔ پھر یوسف کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ کیا کرے گا، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، آمین۔ کیا کرے گا، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا۔ اب گناہ کے قبضہ سے، اس جہان کے قبضہ سے، شریر کے قبضہ سے وہی چھڑا سکتا تھا جس
جس کے لیے سب سے پہلا قانون یہ تھا کہ وہ خود گناہ میں پیدا ہوا نہ ہو، اس نے خود گناہ نہ کیا ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو مخالف تھے وہ بڑے تیز تھے، حسد سے بڑے ہوئے تھے، وہ یسوع کی ہر بات پر نظر رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یسوع کی یسوع نے آج ہیکل میں کیا کہا، یسوع آج کہاں گیا، یسوع نے آج کس کے گھر میں کھایا۔ اب اتنی مخالفت کے اندر یہ دعویٰ کرنا، یہ چیلنج کرنا، کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ایک ہی پرسنالٹی کر سکتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ جہاں اتنی باریکی سے یسوع کو دیکھا جا رہا ہو، جہاں اتنی باریکی سے یسوع کو جانچا جا رہا ہو یسوع کو، اور یسوع نے انہی کے سامنے یہ چیلنج رکھا، کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور یسوع مسیح کو صلیب دینے والے میں بھی اپنے پاؤں ہاتھ منگوا، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دلوا لیے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ یہ شخص کیا ہے؟ بے گناہ ہے، اور اس کے خون کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بلکہ اس شخص کی بیوی کہتے ہیں شخص سے کوئی سروکار نہ رکھ، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس جہان سے خلاصی دینے کے لیے، اس جہان سے رہائی دینے کے لیے، اس جہان کے قبضہ سے نکالنے کے لیے قیمت دی ہے۔ کیوں ہمیں جہان کی ہم شکل نہیں بننا؟ اس کے پیچھے قیمت ادا کی گئی ہے، اس کے پیچھے یسوع نے دکھ اٹھائے ہیں، یسوع نے صلیب اٹھائی ہے، یسوع کے منہ پر تھوکا گیا ہے، یسوع نے کوڑے کھائے ہیں، تاکہ ہمیں اس جہان کے قبضہ سے چھڑا لے، ہمیں شریر کے قبضہ سے چھڑا لے۔ ہم قیمتی ہیں، ہم اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ ہماری قیمت سونے اور چاندی سے ادا نہیں کی گئی، بلکہ خدا کے بے عیب بڑے یسوع کے وسیلہ سے ادا کی گئی۔ ہمیں اس کے وسیلہ سے ادا کی گئی ہے، خدا کے بڑے یسوع کے وسیلہ سے ادا کی گئی ہے۔ اس لیے ہم قیمتی ہیں۔ ہمیں دنیا سے لیلا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے شرمندگی کی صلیب پر پرواہ نہیں کی۔ یسوع مسیح نے ہماری لعنتیں اٹھا لی تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، ہم دنیا کے مطابق نہ چلیں، ہم دنیا کو خوش نہ کریں، بلکہ خدا کا کلمہ یسوع مسیح جو ہے اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا، اور ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خریدا۔ اس لیے یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے غلطیوں پہلے باب کی 4 آیت کے اندر، آپ نکالیں غلطیوں پہلے باب کی 4 آیت میں، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ اس نے یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ کس سے خلاصی بخشے؟ اس موجودہ خراب جہان سے۔ کس سے؟ بولے بولے، کون سا جہان ہے؟ خراب جہان۔ کون سا جہان ہے؟ یہ جہان کے ہم شکل نہیں بننا، کیونکہ اس کے اندر خرابیاں ہیں، اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر دعوتیں ہیں جہان کے اندر۔ اس نے ہمیں موجودہ جہان سے کیا دی ہے؟ خلاصی دی ہے۔ اس لیے ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں بننا، کیونکہ اس نے ہمیں اس موجودہ جہان سے نکالنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ یہ خراب ہے۔ کیا ہے؟ یہ خراب ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر گناہ ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے پر ذات الہی میں شریک ہو کر۔ آمین۔ اس میں شریک ہو کر، ذات الہی میں کیا ہو کر؟ شریک ہو کر۔ کیونکہ یہ جہان کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس جہان کی خدا نے کیا کیا ہے؟ ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بانی، ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں۔
اور یسوع کے بارے میں پڑھنا شروع کریں، کتنا واضح فرق ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے. لیکن کیوں لوگ اس واضح فرق کو نہیں جانتے؟ کیونکہ اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا؟ ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. مخالفت کرنے والے، یسوع مسیح پر، مسیحیت پر فکرے کسنے والے، دیکھیں فرق کریں خداوند یسوع مسیح پر. کیونکہ دنیا کے اندر جو مخالفت کرتے ہیں، کوئی یسوع کی ایک بات ہمیں لا کر دکھاتا ہے، کوئی یسوع کے اوپر ایک کوئی بات ہمیں لا کر دکھا دے، دنیا کی تاریخ کو نکال دیں، پر یسوع بہت پرسنالٹی ملے گی جس کی ذات میں گناہ موجود نہیں تھا. آمین. بہت پرسنالٹی خداوند یسوع مسیح. لیکن کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں اتنا واضح فرق ہونے کے بعد بھی؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی عقلوں کو اندھا کیا گیا ہے. اور کس نے اندھا کیا ہے؟ اس جہان کے خدا نے. اور یہ اس لیے جہان خراب ہے، یہ گمراہ ہے. مکاشفہ 12 آیت میں. اور پرانا ازدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس کہلاتا ہے، ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، اس نے سارے جہان کو گمراہ کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ وہ زمین پر گرا دیا گیا. اس لیے یہ جہان خراب ہے، گمراہ ہے. ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا. کیا نہیں کرنا؟ کیا ہمارا مضمون ہے؟ جہان کے ہم شکل نہ بنو. کیوں نہ بنے؟ کیونکہ یسوع نے ہمیں اس سے خلاصی دلوائی ہے. آمین. اور یسوع نے ہماری قیمت دی ہے، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. یہ جہان شریر کے قبضہ کے اندر ہے. یہ جہان خراب ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سی خرابیاں ہیں. لیکن ہمیں خراب نہیں ہونا جہان کے ساتھ، بلکہ ہم نے خرابیوں کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو، ہم نے مغلوب نہیں ہونا اس جہان میں. ہم نے اپنے ایمان سے لوگوں کو بدلنا ہے. ہم نے اپنے ایمان سے دنیا کو جیتنا ہے. ہمیں اپنے ایمان سے اپنے گھرانوں کو بچانا ہے. خداوند یسوع نے کیا کہا تھا اور کلام کیا بیان کرتا ہے؟ تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. اور دیکھیں زکریا کی زندگی کے اندر کتنی بڑی گواہی ہے کہ اس نے جو زبان سے اقرار کیا، جو زبان سے خداوند یسوع نے کیا کہا؟ آج تیرے گھر میں نجات آئی. تو نجات کا ثبوت کیسے دے رہا ہے؟ اس نے واضح پیغام دیا کہ میں نے جو حق لیا میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو واپس کرتا ہوں. واضح پیغام، واضح ثبوت جو ہے وہ دے رہا ہے. یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ راست باز آدمی تھا. اس کی راست بازی کا ثبوت کیسے؟ وہ اپنی بیوی کو بدنام کرنا ثبوت مل رہا ہے. واضح ثبوت مقدسوں کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اس موجودہ جہان میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں بے نقص رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ ہمیں بے چراغوں کی مانند رہنا ہے. شریر کے قبضہ سے ہم اسی لیے چھڑائے گئے ہیں تاکہ ہماری روشنی اندھیرے میں چمکے. آمین. ہم دنیا کے اندر، یسوع نے کہا تھا میں دنیا کا نور ہوں اور تم کیا ہو؟ تم بھی دنیا کا نور ہو. تم بھی دنیا کا نور ہو. اور خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ تیتس کے خط اس کے دوسرے باب کی 12ویں آیت پر ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، کیا کر کے؟ بے دینی اور دنیاوی اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. آمین. کیسے زندگی گزارنی ہے؟ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے. کیا کر کے؟ بولے بولے. بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا اس موجودہ جہان میں جو خراب ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ پرہیزگاری. پہلی بات کیا؟ دوسری راست بازی اور دینداری کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ زندگی بسر کرنی ہے. آمین. کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں جہان سے پیار نہیں کرنا. ہمیں جہان کے ہم شکل نہیں ہونا. کیونکہ جب ہم جہان کے ہم شکل ہو جائیں گے، ہم دنیا کے معاشرے کے ساتھ مل جائیں گے، ہم دنیا کی لینگویج بولیں گے، ہم دنیا کی بولی بولیں گے، تو خدا کا کلام اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے. کیونکہ ہمیں لیلا کیا گیا ہے، ہمیں چنا گیا ہے، ہمیں ہمارا چناؤ کیا گیا ہے. کیوں
क्यों चुनाव किया गया है? कलीसिया को इसीलिए कलीसिया जमीन पर बनाई गई है ताकि कलीसिया लैदा किए हुए लोगों की जमात है। आमीन। कलीसिया क्या है? लैदा किए हुए लोगों की जमात है। कलीसिया आम नहीं है, कलीसिया खास है। खुदा का मंसूबा कलीसिया के अंदर मौजूद है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं, दूसरा तीमुथियुस उसके 4 बाब की 10वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि दिमास इस मौजूदा जहान को पसंद करके, क्या कहता है? क्योंकि दिमास इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। दिमास वो शख्स था जो पौलुस के साथ खिदमत में बड़ा सरगर्म था और खिदमत के काम में बड़ा मोसर था, लेकिन ये चलता चलता चल ही गया और इसने जहान से प्यार करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया इसने?